اس کے فضل کے ہم شکر گزار ہیں جو ہم پر ٹھہرا ہوا ہے. اور اس خصوصی عبادت میں جس میں آج ہم خداوند کی حضوری میں بھرپور شکر گزاری کریں گے، خصوصی طور پر اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی جابز کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اور جو کچھ خداوند نے ہمارے لیے کیا ہے ان سب کے لیے آج ہم شکر گزاری کریں گے اور کر رہے ہیں. آمین. آج کے کلام کا عنوان ہے خداوند کے فضل اور اس کی برکتوں کی شکر گزاری کریں. دو بڑی باتوں کے لیے ہم آج شکر گزاری کریں گے، اس کے فضل کے لیے اور اس کی برکتوں کے لیے خداوند کا شکر کریں گے. آمین. شکر گزار دل خداوند کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اور یاد رکھیں، شکر گزار دل سے ہی خداوند کی حمد و ثنا، اس کی پرستش، اس کی تعظیم، اس کے گیت نکلتے ہیں. جو دل شکر گزار ہے وہ برکتوں سے بھر جاتا ہے، اور سب چیزیں جو زمین پر ہیں وہ اس شکر گزار دل کے لیے قائم ہو جاتی ہیں. آمین. پریز لاڈ. ہاللیلویا. تو آج ہم سب سے پہلے خدا کے فضل کے لیے شکر گزاری کریں. اور جب ہم شکر گزاری کو دیکھتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں گریک میں اور دیگر لینگویجز میں اور انگلش میں، تو اس لفظ کا اصل میں مطلب جو ہے، جو معنی ہے، وہ یہ ہے خدا کے فضل کا ظاہر ہونا. جو گریشیا ورڈ ہے یا گریس ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے شکر گزاری. اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جن کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جو چیزیں ہم جن کا حق نہیں رکھتے، وہ ہمیں مل جائیں تو پھر اس کی شکر گزاری کریں. آمین. اور آج سب سے بڑی شکر گزاری آپ نے کیا کرنی ہے؟ سب سے بڑی شکر گزاری خدا کے فضل کے لیے کرنی. اور فضل ایسے ہوا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور اس کی معموری میں سے ہم نے پایا فضل پر فضل، اس کے فضل کی معموری میں سے. اور سب سے پہلے ہم نے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا ہے کہ وہ فضل لے کر آیا ہے، وہ فضل لے کر آیا. اور فضل سے سب سے پہلے، فضل جب آیا تو ہمارا ایمان بڑھا اور ہمیں نجات ملی. فضل سے ہمیں شفا ملی، فضل سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی، فضل سے ہمیں وہ سب چیزیں مل گئیں جن کو ہم ڈیزرو نہیں کر رہے تھے. گناہ کے سبب سے انسان خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اور فضل اتنا زیادہ ہوا کہ خدا خود روح القدس کی صورت میں ہمارے اندر بس گیا ہے. آمین. کتنی بڑی بات ہے. اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کا شکر کریں جو آپ پر فضل ہے. اس فضل کو اپنے اوپر دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے حالات میں دیکھیں، اپنی صبح میں دیکھیں، اپنی شام میں دیکھیں، اپنے اٹھنے میں دیکھیں، اپنے چلنے پھرنے میں دیکھیں، اپنی فضاؤں میں دیکھیں، اپنے ماحول میں اس فضل کو دیکھیں. آمین. آمین. شکر گزاری کریں اس مجسم کلام کے لیے. اور یہ جو سب سے بڑی شکر گزاری ہے وہ خدا یسوع مسیح نے بھی خود کی تھی. آئے میں حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ حوالہ لوکا کی انجیل اس کے 22 باب میں خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری. مقدس لوکا کی انجیل اس کے 22 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں برا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا
जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। उसने सबसे पहले क्या किया है? शुक्रगुजारी की है। अपने बदन की शुक्रगुजारी जो मुजस्सम हो, उस लहू की शुक्रगुजारी जो हमारे लिए बहाया गया, उसने शुक्रगुजारी की है। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी उस मुजस्सम कलाम के लिए जो हमारे लिए बदन तैयार हुआ और हमारे लिए तोड़ा गया, इसकी शुक्रगुजारी करें। और ये शुक्रगुजारी जारी रहनी चाहिए, मुसलसल आपकी जिंदगी में जारी रहनी चाहिए। हर सुबह हर शाम उसके लहू की शुक्रगुजारी, उसके बदन की शुक्रगुजारी जारी रहनी चाहिए। आमीन। और उसके बदन और लहू से हमें क्या मिली है? निजात मिली है, शिफा मिली है, हमेशा की जिंदगी मिली है, उसका फजल मिला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और पुराने अहदनामा में शुक्रगुजारी को सुने, जब फसह की ईद मनाई गई और ईद मनाने के बाद उन्होंने फसह खाया और फिर वहां से बनी इसराइल उस मिस्र से बाहर निकले और वो जा रहे थे रास्ते में, तो क्या हुआ? पीछे फौजें हैं और आगे क्या है? बहरे कुलसम है, और वो दरमियान में फंस गए। लेकिन जब मूसा ने अपने इख्तियार को जो खुदा ने उसे दिया था, लाठी बढ़ाई, तो क्या हुआ? बहरे कुलसम दो हिस्से हो गया और वो वहां से बीच से बचकर निकल गए और बहुत बड़ी शुक्रगुजारी हुई। आमीन। क्योंकि शुक्रगुजारी इस तरह से भी हुई, गौर से सुनना है अपने, गौर से। इस फसह पर जब खुदा यीशु मसीह ने अपना खून और गोश्त दिया, तो क्या हुआ? उसने हमें निजात दी, गुनाह से निजात, बीमारियों से निजात, और सबसे बढ़कर शैतान से निजात। क्योंकि जब वो सलीब पर चढ़ाया गया तो उसने हुकूमतों, अख्तियार वालों, बदी की कुफ्तों का बरमला तमाशा बनाया और सलीब पर हमारे खिलाफ जो गुनाहों की दस्तावेज थी उसको कीलों से जड़ दिया। आमीन। और फिर जिंदा होकर फतेह याबी का शादियाना बचाया। आमीन। और हमें फतह मिली। इसी तरह जब वो मिस्र में थे और वहां पर उन्होंने फसह मनाई, रात को फसह खाई और वहां से निकले, वहां से रात को ही वो निकल पड़े और फिर क्या हुआ? बहरे कुलसम में से निकल आए। लेकिन जो अहम बात है, सुने, दुश्मन का क्या हुआ? दुश्मन ने कहा, हम पीछे लगे और उन्होंने कहा हम लूट लेंगे इनको, हम मार देंगे, इनके पास जो चीजें हैं लेकर गए हैं, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़े सब कुछ वो मुल्क मिस्र से लेकर निकल आए थे और उन्होंने उनका पीछा किया कि हम लूट लेंगे। लेकिन खुदा ने उन्हें फतह बख्शी और उन्होंने शुक्रगुजारी का गीत गाया। आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि उस गीत के जो समरी है आखिर में, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब को खोलें, गौर से सुने। आज हम शुक्रगुजारी करेंगे। खरूज 15 बाब आप पूरा पढ़ें तो वहां पर शुक्रगुजारी का गीत है और उसमें बड़ी अहम बातें लिखी हुई हैं और उसमें खुदावंद की फतह का जिक्र है, दुश्मन के हलाक होने का जिक्र है और दुश्मन के शर्मिंदा होने का जिक्र है, उनके नापाक इरादों के खत्म होने का जिक्र है, खुदा के आला मबूद होने का जिक्र है। बेशुमार बातें यहाँ लिखी हैं। लेकिन 15 बाब की 18 आयत में 19 आयत में लिखा है, ये गीत, इस गीत का सबब ये था कि फराउन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदावंद समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चल कर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गीत के गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। आमीन। सब कहें आमीन। जोर से कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। आज इस शुक्रगुजारी के मौका पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मन जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। आमीन। दुश्मन जो है वो तहस नहस हो गया
اس نے جو نپاک ارادے آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے کیے ہیں، میں پروفیٹکلی کہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی، اس چرچ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا. آمین. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے. بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا؟ فسح کے بعد جب وہ نکلے تھے تو ان کے پلوٹے مار گئے، ہلاک ہو گئے، بدی کی قوتیں وہیں شرمندہ ہوئی، لیکن وہ زندہ بچ کر نکلے. لیکن دشمن نے پھر پیچھا کیا اور دشمن بھی ہلاک ہوا. اور یہ گیت فتح کا گیت ہے، اور نئے عہد نامہ میں جو فتح کا گیت ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جب فسح منائی اور شکر گزاری کے ساتھ اپنا بدن اور اپنا خون دیا، اور پھر وہ مر گیا، پھر وہ دفن ہوا، پھر وہ زندہ ہو گیا، اور وہ ابدالآباد زندہ رہے گا. آمین. اور جب اس گیت میں ہم خداوند کی بڑائی کو دیکھتے ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. خروج 15 باب میں جو گیت ہے اس میں سب سے پہلے خداوند کی نجات کا ذکر ہے. دوسری آیت میں خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا. آمین. وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا. آمین. وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا. خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. آمین. وہ صاحب جنگ ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہوہ اس کا نام ہے. وہ میری جنگ لڑتا ہے، وہ آپ کی جنگ لڑتا ہے، اور وہ فاتح ٹھہرتا ہے، اور وہ ابلیس شیطان کو شرمندہ کرتا ہے، اور اس نے کیا ہے. پریز لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کیوں کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. آمین. بڑے بڑے کرامات کرتا ہے، صاحب روب ہے، تقدس والا ہے، جلالی ہے اور فتح مند ہے. پریز لارڈ. ہاللیلویا. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، خوف و ہراس ان پر طاری ہے، دشمن پر. تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں. آمین. جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ فاتح نہ ہو جائیں، جب تک تیرے لوگ اس مقصد کو حاصل نہ کر لیں، جب تک تیرے لوگ اس رویا کو حاصل نہ کر لیں، جب تک تیرے لوگ اس زمین پر فتح مند نہ ہو جائیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات غور سے سننا ہے اپنی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے یہاں پر. 16ویں آیت کے آخری حصہ میں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں. آمین. یہ جو خریدا کا لفظ ہے نا، غور سے سننا ہے. یہ اس عید فصح کو جو انہوں نے منائی تھی، خداوند یسوع مسیح کی عید فصح کو پیش کر رہا تھا، کیونکہ ایک ہی برہ ہے اور اس کے لہو سے ہم خریدے گئے ہیں، اور اس کا نام یسوع ہے. وہ فتح مند ہوا ہے. آئے یسوع کے لیے زوردار تالی بجائیں. پریز لارڈ. ہاللیلویا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے. شکر گزاری اسی کے لیے ہے. آمین. ہم اس کی شکر گزاری کریں. آمین. ہم اس کی شکر گزاری کریں. پریز لارڈ. ہاللیلویا. اس لیے فضل ہی شکر گزاری ہے، یسوع کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے. فضل مجسم ہوا ہے. فضل سے سب کچھ ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی ابیلٹی نہیں ہے، آپ کی قابلیت نہیں ہے، آپ کو گانا بجانا نہیں آتا، آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کے اندر بہت سی اہلیت نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن جب فضل ہوتا ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے. عقل بھی آ جاتی ہے، دانائی بھی آ جاتی ہے، وزڈم بھی آ جاتی ہے، عزیزوں کے ساتھ رہنا بھی آ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی آ جاتا ہے، مال و دولت حاصل کرنا بھی آ جاتا ہے، اس کو انجوائے کرنا بھی آ جاتا ہے، سیلیبریٹ کرنا بھی آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عید منانا بھی آ جاتا ہے. آمین. تو سب سے پہلی بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ خداوند کے فضل کے لیے. اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اس نے ہمیں لے لیا. دوسری بڑی شکر گزاری دیکھیں، ہم امثال کی کتاب نکالیں گے، برکت کی شکر گزاری، اور اس شکر گزاری کو بھی سیلیبریٹ کریں گے، شکر گزاری کریں گے. امثال 10 باب اس کی 22 آیت غور سے سنیں. برکت کی شکر گزاری، بلیسنگ کی شکر گزاری. اور بلیسنگ اگر آپ نے کسی پر دیکھنی ہے تو یہ آیت اس کے لیے ہے. غور سے سنیں. امثال 10 باب کی 22 آیت، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. آمین. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے.
دولت مجھے بتائیں، جو دولت ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو ہمیں جاب سے، بزنس سے، مختلف سورسز سے حاصل ہوتا ہے، دولت بری ہے یا اچھی ہے؟ اچھی ہے. کلام میں لکھا ہے زار کی دوستی بری ہے. لو آف منی جو ہے وہ بہت برا ہے. زار سے دوستی نہیں کرنی، زار سے محبت نہیں کرنی، دولت سے محبت نہیں کرنی. محبت کس سے کرنی ہے؟ خدا سے اور انسانوں سے کرنی ہے. لیکن دولت جو ہے یہ خداوند کی برکت کو پیش کر رہی ہے. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا، دکھ نہیں ملاتا. خداوند کی برکت دولت بخش دیتی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ہے، اس کے ساتھ بیماری نہیں ہے، اس کے ساتھ پریشانی نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹینشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈپریشن نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے نقصان کا خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ زنگ کا خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ چوری کا خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے. کیونکہ خداوند کی برکت جو ہے وہ دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. آج آپ نے خداوند کی برکت کی شکر گزاری کرنی ہے. اور میں ایک بہت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ شکر گزاری شروع کریں گے نا تو یہ دولت جو ہے یہ بڑھے گی، دکھ کم ہوگا، پریشانیاں کم ہوں گی، ڈپریشنز کم ہوں گے، ٹینشنز کم ہوں گی اور یہ برکت بڑھے گی. جو خداوند کی برکت بڑھتی ہے دولت بھی بڑھتی ہے اور یہ بڑھنی چاہیے، انکریمنٹ ہونی چاہیے، انکریز ہونا چاہیے. اور کلام مقدس میں غور سے سنیں، خدا کو آپ کا دل چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کے دل پر لگی ہیں، دولت پر نہیں لگی. اس لیے آپ خداوند کی حضوری میں رہیں اور اپنا دل اسے دیں. اس کو آپ کے دل کی ضرورت ہے. جب آپ اسے اپنا دل دیں گے تو وہ سب آپ کو دینا شروع کرے گا. دولت بھی، سہولت بھی، خوشی بھی، شادمانی بھی، شکر گزاری بھی، عید بھی، سب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ خداوند کے فضل کا بھی شکر کریں اور اس کی برکت کا بھی شکر کریں. اور جب آپ شکر کریں گے فضل کا مکاشفہ بڑھتا جائے گا. جب آپ شکر کریں گے دولت کا مکاشفہ بڑھے گا. جب آپ فضل کے لیے شکر کریں گے تو فضل کا مکاشفہ بڑھے گا. جب آپ بلیسنگ کے لیے، برکت کے لیے شکر کریں گے تو پھر دولت کا مکاشفہ بڑھتا چلا جائے گا اور خداوند آپ کو بڑی برکتیں دے گا اور آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے خداوند کے فضل کے وسیلہ سے. آمین. پریز لارڈ. ہاللیلویا. جب خداوند یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے شکر کر کے کہا، باپ سے کیا کہا؟ خداوند تیرا شکر ہو تو زمین سے کیا کرتا ہے؟ اناج پیدا کرتا ہے. جب آپ اناج کھائیں، غور سے سنیں، اناج میں کی برکت آپ کے گھروں میں کس بات کو پیش کرتی ہے کہ خداوند کا فضل اور خداوند کی برکت آپ پر ہے. اگر آپ بھوک ننگ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا کا کوئی یہ پلان نہیں آپ غریب رہیں، آپ مرتے رہیں، آپ ترستے رہیں. اور خدا کا بندہ داؤد یہی کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں پہلے جوان تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے صادق کی اولاد کو کبھی بھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. دوسروں سے مانگنا، وہ مانگتے رہتے ہیں. اگر آپ کی ماضی میں یہ حالت تھی تو اب پریزنٹ میں اور فیوچر میں یہ حالت نہیں رہنی چاہیے کہ سدا آپ مانگتے ہی رہیں، آپ مانگتے ہی رہیں، بلکہ آپ برکتوں کے وارث ہیں، برکتوں کے بانٹنے والے ہیں. شکر گزار دل سے خداوند کی حضوری میں آئیں، آپ کی برکت بڑھے گی، آپ پر فضل بڑھے گا، آپ پر خداوند کی محبت بڑھ جائے گی. آمین. تو جب بھی آپ نے روٹی کھانی ہے، آج میں آپ کو کچھ ٹپس دے کر جانے چاہتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کا شکر کرنا ہے. کیونکہ آپ کی ایک پوری روٹی میں کے اندر خدا کا حصہ ہے، اس کے اندر خدا کے لوگوں کا حصہ ہے، اس کے اندر غریبوں یتیموں کا حصہ ہے. آپ نے سوچنا ہے آپ نے اسے پورا کیا، آپ روٹی کھا رہے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. اور
فضل کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پر فضل ہوا ہے کہ آپ یہ روٹی کھا رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ اب کھانا نہیں کھا سکتے, شوگر کی وجہ سے وہ اور بڑی اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے, بلڈ پریشر کی وجہ سے اور مسئلے مسائل ہیں ان کے, لیکن آپ شکر کریں آپ اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, خداوند کی حضوری میں. پریز لاڈ, ہاللیلویا. اس لیے جب بھی آپ نے روٹی کھانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خدا کی شکر گزاری کرنی. اور شکر گزاری کے دو بڑے پیٹرن ہیں, یاد رکھیں, پھر میں دعا کے لیے کروں گا. شکر گزاری کرنی کیسے؟ جب ہم زبور 50 میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں گیت گا کر خدا کی شکر گزاری کروں. یہ پلے ہوئے بھیڑ سے اور کھر والے بچڑے سے زیادہ پسندیدہ ہے. خدا کو آپ کے ہونٹوں کی قربانی چاہیے. آپ گیت گائیں, پرستش کریں, ستائش کریں, ناچیں, چومیں, گھٹنے ٹیکیں, خدا کا شکر کریں, خدا کا شکر کریں. آمین. پریز لاڈ, ہاللیلویا. شکر گزاری کریں اس کے فضل کے لیے, اس کی برکتوں کے لیے, اس کی مال و دولت کے لیے, اس کی جاب کے لیے. خدا کا شکر کرنا شروع کریں. آمین. اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیسے شکر گزاری کرنی ہے؟ آپ نے خدا کی حضوری میں ہدیے, نذرانے, چندے دے کر اس کی شکر گزاری کرنی. غور سے سنیں, یہ آخری بات بھید ہے جو خدا نے مجھ پر کھولا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ شکر گزاری جو ہے, یہ بھید یہ ہے, شکر گزاری صرف خدا کے لیے. شکر گزاری کس کے لیے ہے؟ صرف خدا کے لیے. جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. شکر گزاری صرف خدا کے لیے. تو آپ نے دو طرح سے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ حمد کر کے, پرستش کر کے, ہونٹوں کے پھل سے. کیسے کرنی ہے؟ گا کر, پرستش کر کے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خداوند کی حضوری میں نذرانے لا کر, کیونکہ اس سے شکر گزاری ہوتی ہے. کیونکہ امثال 3 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر, یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز رہیں گے. ان دو طریقوں سے آپ نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے. آمین. پریز لاڈ, ہاللیلویا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہونٹوں سے خداوند کی شکر گزاری کریں, بول کر خداوند کی شکر گزاری کریں. ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں, اس سے خداوند کی شکر گزاری کریں. شکر گزاری کریں. کوئی شخص بھی یہاں پر ایسا نہ ہو جو اس کے فضل کے لیے شکر گزار نہ ہو. کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جو اس کی برکت یعنی دولت کے لیے خداوند کا شکر نہ کرے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی شکر گزاری کریں. جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کی شکر گزاری کریں. کہیں میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی. مقدسہ مرشم نے شکر گزاری کی. پھر زبور 103 میں لکھا ہے اے میری جان خداوند کا شکر کر اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, اس کے فضل کو فراموش نہ کر, اس کی برکت کو فراموش نہ کر, اپنے خاندان کو فراموش نہ کر. اور آخری بات, آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے شکر کریں, اپنی بیوی کے لیے شکر کریں, اپنے شوہر کے لیے شکر کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے شکر کریں, اپنی کلیسیا کے لیے شکر کریں. پالوس نے یہ کیا. پالوس نے کیا کیا؟ اس نے کہا, اس نے کلیسیوں کے لیے شکر کیا, اس نے ان کے ایمان کے لیے شکر کیا, اس نے ان کے خاندانوں کے لیے شکر کیا. اور ہمیں بھی اپنی ساری عزیزوں کے لیے شکر کرنا ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اپنے خاندان کے لیے شکر کریں.